میری بہویں ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ ایمان پریگننسی کے بعد کچھ زیادہ ہی مغرور ہو چکی ہے۔ امبر اور آصف فبیہہ کے پیرنٹس کو مبارکباد دینے کا پلان بناتے ہیں اور باقی سب گھر والوں سے بھی پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ چلنا چاہتا ہے مبارکباد کے لیے تو چلے، جبکہ ایمان کو اس بات پہ بہت غصہ آتا ہے۔ تبھی طنز کرتے ہوئے کہتی ہے کہ جن کے گھر بچے ہونے چاہیے ان کے گھر بچے ہو نہیں رہے، اور جن کی نانا نانی بننے کی عمر ہے وہ لوگ بچے پیدا کر رہے ہیں۔ یعنی ایک تیر سے دو شکار کرتے ہوئے مہک کو بھی سنا دیتی ہے اور فبیہہ کو بھی کہ اس گھر کو اولاد کی خوشخبری میں نے دی ہے، ورنہ باقی دونوں بہوؤں کی شادی بھی میرے ساتھ ہی ہوئی تھی، لیکن دونوں میں سے کسی کے ہاں اولاد کی خوشخبری سننے کو نہیں ملی۔ ابھی تو شاید ایمان کو یہ نہیں پتا کہ مہک کبھی ماں بن ہی نہیں سکتی، شاید یہ پتا چل جانے کے بعد وہ مہک کو زیادہ ٹیز کرے، لیکن جو کچھ اس ایمان کے ساتھ ہونے جا رہا ہے شاید یہ خود کبھی برداشت نہیں کر پائے گی۔ ٹھیک ہے یہ اولاد کی خوشخبری دے رہی ہے، لیکن ایسے وقت میں اس کا اپنا شوہر باہر کسی دوسری عورت کے ساتھ چکر چلا رہا ہے۔ شاہویر کو ماہنور کے ساتھ وقت گزارنا اتنا اچھا لگتا ہے کہ وہ اب بہت ہی دیر سے گھر آنے لگا ہے۔ ایسے میں جب آصف صاحب شاہویر کو احساس دلاتے ہیں کہ تمہیں اب وقت پہ گھر آنا چاہیے اور ویسے بھی اس حالت میں اپنی بیوی کو زیادہ وقت دینا چاہیے، اب تم شادی شدہ ہو، باپ بننے والے ہو، تو شاہویر تو ہتھے سے ہی اکھڑ جاتا ہے۔ ماہنور کی محبت کا ایسا بھوت شاہویر کے سر پہ سوار ہو چکا ہے کہ اسے احساس ہی نہیں ہوتا کہ اپنے باپ کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے۔ اپنے باپ سے کہتا ہے کہ شادی ہو جانے کا مقصد یہ ہے کہ میری اپنی زندگی ختم ہو گئی، میں اپنی مرضی سے کہیں آ جا نہیں سکتا، کہیں وقت گزار نہیں سکتا۔ آصف صاحب اپنے بیٹے کو جب اس طرح بولتے ہوئے دیکھتے ہیں اور اس بیٹے کو جس نے کبھی آصف صاحب کے سامنے زبان نہیں چلائی تھی تو اندر تک دہل جاتے ہیں کہ کہیں شاہویر کسی غلط راہ پہ تو نہیں چل پڑا۔ جبکہ دوسری طرف ماہنور ہے جو شاہویر کو اب بار بار احساس دلاتی ہے کہ میری زندگی میں آنے والے پہلے مرد تم ہو، کاش کہ تمہاری زندگی میں آنے والی پہلی عورت بھی میں ہوتی۔ شاہویر کا تو خیال تھا کہ جب میں اپنی شادی اور پھر ہونے والے بچے کا بتاؤں گا تو ماہنور خود ہی پیچھے ہٹ جائے گی، لیکن ماہنور کہتی ہے کہ مجھے اس سب سے بھی کوئی اعتراض نہیں، ہم اچھے دوست تو رہ سکتے ہیں نا، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا وقت تو گزار سکتے ہیں نا۔ شاہویر بھی سوچتا ہے کہ مفت کی شراب تو قاضی کو بھی حلال ہوتی ہے، اگر ایک لڑکی خود ہی میرے ساتھ وقت گزارنا چاہتی ہے، میری تعریفیں کرتی ہے جو کہ شاہویر کو بہت پسند بھی آتی ہیں، تو شاہویر اب ماہنور سے روزانہ ملنے لگے گا اور ان ملاقاتوں کا رزلٹ یہ نکلے گا کہ ماہنور شاہویر کو شیشے میں اتار لے گی کہ ہم دونوں کو اب سب سے چھپ کے نکاح کر لینا چاہیے۔ ماہنور شاہویر کو یقین دلائے گی کہ اس نکاح کا کبھی کسی کو پتہ نہیں چلے گا، مجھے بس آپ کا نام چاہیے، لیکن جیسے ہی شاہویر اس جال میں پھنسے گا تو ماہنور ایسی آگ لگائے گی کہ شاہویر اور ایمان کا رشتہ خطرے میں پڑ جائے گا۔ جبکہ دوسری طرف دکھایا جائے گا کہ آریان اور مہک کا رشتہ اولاد نہ ہونے کے باوجود بھی اتنا مضبوط ہے کہ مہک جو بالکل ہی بجھ کے رہ گئی ہے جب سے اسے پتہ چلا ہے کہ وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی، بلکہ وہ تو خود کو جیسے مجرم تصور کرنے لگی ہے کہ میں آریان کو ان کی سب سے بڑی خوشی نہیں دے پا رہی، لیکن آریان مہک کو یقین دلائے گا کہ اولاد کی خوشی ایک طرف، لیکن میرے لیے یہ خوشی بھی بہت بڑی ہے کہ تم میری زندگی میں ہو۔ دیکھو مہک، ہمیں ایک دوسرے کا سہارا بننا ہے، اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے نا تو زندگی میں کوئی بھی کمی، کوئی بھی خلا کبھی ہمیں توڑ نہیں پائے گی۔ مہک خود کو خوش قسمت تصور کرے گی کہ آریان جیسا جیون ساتھی مجھے ملا ہے، کہ اتنی بڑی کمی کے باوجود بھی آریان کی نظروں میں میری کتنی اہمیت ہے۔ ناظرین، شاید اس ڈرامے سے ہمیں یہی سبق ملنے والا ہے کہ اولاد ہو یا نہ ہو، جو اچھا انسان ہوتا ہے وہ ہر طرح سے اپنی بیوی کے ساتھ مخلص رہتا ہے، اور جن لوگوں نے بے وفائی کرنی ہوتی ہے وہ ایمان جیسی بیوی اور اولاد کے ہونے کے بعد بھی بے وفائی کر جاتے ہیں۔ بہرحال ناظرین، کیا لگتا ہے، کیا ماہنور شاہویر اور ایمان کے رشتے کو تڑوانے میں کامیاب ہو جائے گی یا نہیں؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔